السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالوا علی وأتونی مسلمین۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ واہوارن کا واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ چن چڑیا ماہ رمضان دائے، چن چڑیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے۔ چن چڑیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے۔ ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ گھڑیاں آیاں رحمتاں برکتاں بھریاں، گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑھیاں نے، گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑھیاں نے۔ دیکھو رحمتاں دیکھو رحمتاں تموں تان دیاں، دیکھو رحمتاں
تموں تھان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے آوازاں آندیاں نے رب رحمان دیاں آوازاں آندیاں نے اس اللہ رحمان دیاں آوازاں آندیاں نے اس رب رحمان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں بند رب دے عام دینی بندے رب کی عام سنا دینی بندے رب دی عام سنا دینی کرو نیکیاں اللہ نو منان دیاں کرو نیکیاں اللہ نو منان دیاں اے گھڑیاں نے نیکی کمان دیاں اے گھڑیاں نے نیکیاں کمان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں لیل القدر اس دے وچ آئی لیلۃ القدر اس دے وچ آئی شان ہزاراں مہینہ تو ود پائی شان ہزاراں مہینہ تو ود پائی کر تیاریاں اس نو پان دیاں کر تیاریاں اس نو پان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں بنا بخشش دا کچھ اے بہانہ دے بنیا بخشش دا کچھ اے بہانہ دے لٹ رحمتاں لٹ رحمتاں خدا دے خزانے دیاں لٹ رحمتاں خدا دے خزانے دیاں کر تعظیماں تو اس مہمان دیاں کر تعظیماں تو اس مہمان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں یا رب اے بندہ نواز تیرا یا رب اے بندہ نواز تیرا تیرے مہمان تے اینو ناز بڑائی تیرے مہمان تے اینو ناز بڑائی دے برکتاں اس مہمان دیاں دے برکتاں اس مہمان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو کل کائنات دا مالک ہے خالق ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یشاء ہے ان گنت لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ دی رحمت ہوئے اللہ دے مومن بندیں دے اتے دوستو جو میں موضوع بیان کرن دا ذہن رکھدا جو سوچ رکھدا
اوہ روزے دے بارے دے اندر روزے دے بارے دے اندر لوگاں دے روزے دے بارے دے اندر غلطیاں پان والیاں اور جو انسان یعنی کہ روزے کے بارے کے اندر لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلطیاں اور 19 باتاں اور اودی کوئی حقیقت نہیں اور غلطیاں یہ جانے کہ یعنی کہ جس جی کوئی حقیقت نہیں انسان اس نو یعنی کہ جوڑ دینا اور اس نو جوڑ کس چیز دے نال دینا اس نو جوڑ اس چیز دے نال دینا کہ بھئی کہ اس دے نال روزہ مکروہ ہو جاندا ہے اس دے نال روزہ ٹوٹ جاندا ہے اس دے نال روزہ نہیں رہندا اللہ اکبر کبیرہ اور دوستو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جو گل اٹیچ نہ ہوئے جو مسئلہ اٹیچ نہ ہوئے جو بات اٹیچ نہ ہوئے پھر اس بات نو نہیں مننا چاہیے اس بات نو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات دے نال اٹیچ نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے نال اٹیچ نہیں جو گل اٹیچ نہ ہوئے اس دے اتے انسان یعنی کہ اس گل دے پیچھے نہیں نسنا چاہیے نہیں بھجنا چاہیے اس واسطے اللہ رب العزت دا قرآن پڑھاں گے اور اللہ رب العزت دا فرمان پڑھاں گے اور اللہ رب العزت دے قرآن دی گل ہوئے گی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی گل ہوئے گی اور دیکھو دوستو جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آ جائے جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل آ جائے پھر نہیں دیکھنا کہ بھئی کہ اشاڑا دل نہیں مندا ہے اشاڑا خیال نہیں مندا ہے ہن اسی کیویں او کری لیکن جدو اللہ رب العزت دے قرآن دی گل آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی گل آئے پھر اے ذہن تو گل کڈ دینی چاہیے پھر اے آخنا چاہیے ٹھیک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی گل آ گئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل آ گئی ہے ہن اسی اے نہیں کرنا ہے ہن اسی اپنی مرضی نہیں کرنی ہے ہن اسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے پیچھے چلنا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو اپنے نال رکھ کے پھر یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو مننا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو مننا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دے اوتے گل کرو اور میں اپنے موضوع دی طرف آواں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے موضوع دی طرف آواں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی گل کریے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اور جو میں موضوع بیان کرن دا ذہن رکھنا روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں جس دے نال کوئی آپ جس گل دے نال کوئی حقیقت نہیں کوئی بات نہیں اللہ اکبر کبیرہ قرآن اللہ دا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ دی راہ دے اللہ دے راستے دے تو پھر او مر گئے اس حال دے اندر او کافریشان فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ انہاں بندیاں نو اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم بلا شبہ اللہ انہوں نہیں معاف کرن گے اللہ کنہاں نوں نہیں معاف کرو گے اللہ آندے نے جنہاں نے میرے نال کفر کیتا جنہاں نے میرے گل نہ منیا اور جنہاں نے میرے نال کفر کیتا اور جو میرے دین دی اور جو میرے دین دی رکاوٹ بنے اور میرے دین دے اگے شیشہ پلے دیوار بن گئے اور اللہ رب العزت آنے نے کہ پھر اس حالت دے اندر مر گئے
اس حالت دے اندر مر گئے اور کافر ہی سن اور اللہ آندے نے فلن یغفر اللہ لہم پھر انہاں نو ہرگز اسی نہیں بخشاں گے ہرگز اسی انہاں نو معاف نہیں کراں گے ہرگز انہاں دے نال اسی صلح نہیں کراں گے ہرگز انہاں نو معاف کر کے اسی جنت نہیں دیاں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی گل اور پہلی غلط فہمی میں تھوڑے سامنے رکھن لگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس گل نو لے کر جانے نے کہ اگر انسان الٹا لیٹ جائے اور انسان اگر الٹا لیٹا ہوئے اور قصدن یعنی کہ الٹا ہی لیٹا ہے اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل اور فرمایا کہ روزے دے اندر انسان اگر الٹا لیٹدا ہے اور اس دا روزہ ٹوٹ جانا ہے لیکن نہیں ٹوٹا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ دیکھو نا اور انسان بھلے الٹا بھی لیٹے پھر بھی اس دا روزہ نہیں جائے گا اس دا روزہ ضائع نہیں ہوئے گا اس دا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خود کتنی بھی یعنی کہ الٹی آنے الٹی کرن والے بندے اور جو الٹی کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دا روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ اکبر کبیرہ بعد اوقات انسان آندے کہ یار اس دا روزہ ٹوٹ گیا ہے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نو الٹی آئی ہے جس نو یعنی کہ آیا ہے اور جس نے الٹی کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اگر اس بندے نے یعنی کہ اپنے حلق کے اندر زبردستی ہاتھ مارے ہے اور اپنے حلق کے اندر ہاتھ مار کر یعنی کہ الٹی کر چھڈی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جو الٹی یعنی کہ بھر کر آ گئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے الٹی کر دیتی ہے اس دا یعنی کہ روزہ پھر ٹوٹ گیا ہے اور اسی طرح بندہ نہ آخدا رہے کہ یار او دوست نے الٹی کر دیتی ہے او دے یعنی کہ روزہ ٹوٹ گیا اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جو انسان یعنی کہ خود کہہ کرتا ہے خود الٹی کرتا ہے خود یعنی کہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دا روزہ ٹوٹ گیا اللہ اکبر کبیرہ ہن دوسری گل اور میں تھوڑے سامنے رکھن لگا اسی یعنی کہ غلط فہمی دے اندر رہندے ہاں اور اسی اللہ دے قرآن نو نہیں سمجھدے اور اسی اللہ دے قرآن نو نہیں پڑھدے اللہ اکبر کبیرہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو اسی نہیں پڑھدے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو سامنے نہیں رکھدے اور اس واسطے اللہ رب العزت آخرین نا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم اے میری گل نہیں ہے اللہ دے قرآن دی گل ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت نے دسیا وے اللہ رب العزت نے کہا نا دیکھو نا تسی یعنی کہ سدھر جاؤ سیدھے ہو جاؤ اور اللہ رب العزت آنے نے کہ جس طرح تسی کرو گے جس حالت دے اندر موت آئے گی جس حالت دے اندر اللہ رب العزت دے کول جاؤ گے اسے حالت دے اندر اللہ آندے نے کہ میں پھر اٹھاواں گا میں تسانو کھڑا کراں گا پھر اللہ رب العزت آندے نے کہ میں تسانو معافی نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ دوسرے قرآن دی آیت سنو اللہ رب العزت آخر نے اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا ومن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ رب العزت آنے کہ ایام معدودات اے چند دن دے جن دے چند دن تے گنتی دے روزے نے فمن کان منکم مریضن اگر کوئی مریض ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے اگر وہ کوئی مرض دے اندر مبتلا ہے اس نو پتہ ہے کہ یار اس مرض تو مینوں چھٹکارا ہی نہیں ملنا اس مرض تو مینوں شفا ہی نہیں ملنی اور اس مرض تو یعنی کہ مینوں شفا کس طرح مل سکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری گل بیان فرمائی ہے فرمایا کہ
دوسری غلط فہمی اے پہلی غلط فہمی اے کہ یعنی کہ انسان ویسے الٹی آ جائے آندے نے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور انسان ویسے الٹا لیٹ جائے آندے نے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس دا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے نال کوئی تعلق نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی یعنی کہ ایدا یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، انسان اپنی طرف ہی دین بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ جس نو یعنی کہ کئی آ جائے الٹی آ جائے الٹی کس طرح ہونی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ بھر کے الٹی آ جائے پھر روزہ ناقص ہوندا ہے۔ اگر انسان یعنی کہ دیکھو نا اور انسان ویسے یعنی کہ تھوڑا جا پانی منہ دے وچوں نکلیا تو او اے نہ آکھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی کہ اس دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ دوسری چیز میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے جو ایمان لے کر آئے ہو اور جو ایمان رکھ دینے جو قیامت دے اتے ایمان رکھ دینے جو اللہ تے ایمان رکھ دینے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان رکھ دینے، اللہ رب العزت آندنے کہ اے ایمان والے ہو میری گل سنو، اے ایمان والے ہو اللہ آندنے کہ میں تساڈے ایک مہینہ روزیاں دا مسلط کیتا ہے، ایک مہینہ تساڈے اوتے روزے میں بھیجے نے، ایک مہینہ تساڈی یعنی کہ پرستک واسطے میں تساڈے اوتے اپنے رحمت والا مہینہ بھیجیا ہے۔ ہن میں دیکھن چاہنا کہ اے بندہ رحمت یعنی کہ اپنی گربان دے اندر سمیٹ سکدا ہے یا نہیں سمیٹ سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عمل سنو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ جدو پہلے یعنی کہ 10 دن آئے نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو دوستو کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح صحابہ نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے محنت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو کیا کہ صحابہ میں میری طرف متوجہ ہو اور میری طرف دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ خود عمل کرنا ہے اللہ نو راضی کرنا والا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 دن آ گئے نے، ہن 10 دن دے اندر اے پہلے 10 دن نے اللہ دی رحمت دے، اے پہلے 10 دن نے اللہ دی رحمت نو سمیٹن دے، اے پہلے 10 دن نے اللہ دے نال صلح کرن دے، اے پہلے 10 دن نے اللہ رب العزت دے دروازے دے اتے بیٹھ کر اپنے غلطیاں رکھن دے، اے 10 دن نے اللہ رب العزت اگے اپنے یعنی کہ گناہ رکھو، اپنے غلطیاں رکھو اور دیکھو پورا سال غلطیاں کرتے رہے ہو، پورا سال اللہ نو ناراض کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وظیفہ سنیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو سنیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو سنیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو سنیا جائے۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو کیا کہ خود پہلے 10 دن دے اندر عمل کیڑا کرنا ہے، عمل کیڑا کرنا ہے، عمل اے کرنا ہے اور کثرت دے نال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت معافیاں دے کلم یعنی کہ پھیر دے گا، اللہ سانو معافیاں عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ پڑھنا کیے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ کون کہہ رہے ہیں اور اے میرے کالی کملی والا کہہ رہا ہے، اے کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سنو، صحابہ اے عمل کرنا ہے، اللہ تساڈے نال راضی ہو جائے گا۔ 10 دن دے اندر اللہ دیاں رحمت
یعنی کہ سمیٹنا، اللہ دیاں رحمتاں نو اپنی چولی دے اندر بھر کر لے کر جانا ہے، اور اللہ دیاں رحمتاں سمیٹ کر اپنے آپ نے یعنی کہ اللہ دے حوالے کرنا کی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دیاں رحمتاں جھوم دیانے، اللہ دیاں رحمتاں دیاں ہواواں چل دیانے۔ اللہ رب العزت آبادہ مار دینے کیڑا بندہ ہے آئے میرے کل معافی منگن واسطے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے ایمان والے ہو میں تسانو ازمان لگا ہے، ایمان والے ہو اے کمزور بندے ہو میں تسانو ازمان لگا، میں تسانو دیکھن لگا، اور میں تسانو دیکھنا کی ہے کہ اے مہینہ دیتا ہے اور اے کڑیاں دتیاں نے، رحمت آلیاں گھڑیاں دتیاں نے، اور تسی اے مت سوچیا جے، اے دل دے اندر گل مت لے کر آیا جے کہ بھئی کہ ساڑے اتے روزے فرض ہوئے نے، نہیں اللہ رب العزت آندنے کہ پہلے امتاں دے بھی میں روزے فرض کیتے سن، پہلے نبیاں دی جو امتاں گزریاں نے میں انہاں تے بھی روزے فرض کیتے نے، اور تو ساڑے تے بھی روزے فرض کر چھڈے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت آندنے کے گھبرانا نہیں ہے، اللہ رب العزت آندنے کے میرے رحمت نو یعنی کہ تسی میری رحمت نو سمیٹنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری جو انسان دل دے اندر غلط فہمی رکھدا ہے، دوسری غلط فہمی کی ہے، اور ہن دیکھو انسان ستا ہے، آرام کر رہا ہے، انسان ستا ہے، نیندر دے اندر ستا ہے، ستیاں اس نو اسلام ہو گیا، پادہ کا بندہ آندا ہے ادھر روزہ ٹوٹ گیا، لیکن نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دی حالت دے اندر اسلام ہو گیا، روزہ ناقص نہیں ہویا، روزہ ٹوٹیا نہیں، روزہ اودا یعنی کہ ویسے برقرار ہے۔ ہاں ایک چیز دے نال ٹوٹدا ہے، اگر او کسی دے نال مشابہت کردا ہے، اگر او بیوی دے نال مشابہت کردا ہے، پھر اس دا روزہ ٹوٹ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اللہ رب العزت اشانو آخرین نہ عذر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اللہ دیاں رحمتاں نو اپنے چولی دے اندر سمیٹ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت آخرین دیکھو دوستو، آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے، آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے، آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے، تیرا رب ہاں تو کیوں شرمندہ ہے، آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے، تیرا رب ہاں تو کیوں شرمندہ ہے، تو غیر دے بوے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ آننی خالی ہتھا میں چولی پر دیواں، خالی ہتھ میں چولی پر دیواں، تین مال اولاد اور زر دیواں، تیری ہر مشکل حل میں کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت آخرین اللہ رب العزت کے جی زبان تو کلوا رہے نے میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبانی کلوا رہے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے کیا کہ صحابہ اے عمل کرو، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، کثرت دنال اے عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت اشانو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دیاں رحمتاں تسی یعنی کہ اپنی چولی دے اندر سمیٹ لوگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہو گیا دو گلاں، تیسری گل دی طرف میں آواں۔ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، دیکھو اے تیسری غلط فہمی ہے اشاری، اور اے تیسری غلط فہمی، اور دیکھو اشی آنے کہ انسان منہ دے وچوں تھکدا ہے، منہ دے وچوں یعنی کہ اس دی تھک نکل دی ہے اور اس دا روزہ ٹوٹ جاندا ہے۔
بلغم نکل دیا اس دا روزہ ٹوٹ جاندا ہے. لیکن اتھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان کی آخد ہے. آپ علیہ السلام دی گل اتھے اساڈی یعنی کہ کی رہنمائی کر دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان یعنی کہ تھوک بھی آئی ہے, اگر انسان بلغم بھی آیا پھر بھی اس دا روزہ ٹوٹیا نہیں. اج اسی اپنا دین آپ بنا لیا ہے, اج اسی دین دے آپ ٹھیکیدار بن گئے ہیں, لیکن اسی اے نہیں دیکھتے کہ آپ علیہ السلام تے کوئی گل اٹیچ بھی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی, کوئی گل آپ علیہ السلام دے نال اٹیچ ہوئی ہے نہیں ہوئی, کس گل تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن نہیں اسی اپنی مرضیاں کرنے ہاں. اور دوستو یہ غلطیاں میں اس واسطے تو ساڈے سامنے بیان کرن لگا, شاید اللہ رب العزت اگے موقع ہی نہ دے, شاید اللہ رب العزت اگے زندگی ہی نہ دے, شاید اللہ رب العزت یعنی کہ اسانو اس دنیا دے اوتے رکھے ہی نہ, یا اللہ رب العزت شاید اللہ رب العزت دے فیصلے اپنے ہوندے نے. اللہ رب العزت دے فیصلے دے نال کون مقابلہ کر سکدا ہے. لیکن میں پیغام دین چاہنا دوستو, اپنے عقیدے دی اصلاح کرو, اپنے آپ دی اصلاح کرو, اور اپنے آپ دی اصلاح اے کرنی ہے کہ بھئی کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے جس چیز تو منع کر دیتا ہے, اور جس طرح آپ علیہ السلام نے جس گل تو منع فرما دیتا ہے, اس گل تو رک جانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دوسرے عشرے دے اندر جو یعنی کہ عمل بتلایا وہ بھی میں تھانو دس جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی گل اے وے کہ دیکھو دوستو, اگر انسان الٹی آ جائے, اگر انسان یعنی کہ زبردستی الٹی کرے, انگلی مار کے الٹی کرے, تو پھر اس کا روزہ یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس یعنی کہ اسی طرح الٹی آ جائے تو پھر اس کا روزہ ناقص نہیں ہوتا, نہ ٹوٹتا ہے. اور دوسری گل اے وے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نو اطلاع ہو جائے روزے دی حالت دے اندر اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, اس کا روزہ بھی برقرار رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری گل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر روزے دے حالت دے اندر انسان دے منہ دے وچوں بلغم نکلدا ہے, اور روزے دی حالت دے اندر یعنی کہ انسان دے منہ دے وچوں بار بار یعنی کہ تھوک نکل دی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے کہ اس دا روزہ پھر بھی یعنی کہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس دے اندر کوئی حج نہیں. اور کون کہہ رہے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت دا قرآن شروع اللہ رب العزت نے دسیا وے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. آپ اللہ رب العزت آپ نے کہ دیکھو یعنی کہ میں تو ساڈے اوتے ایک مہینہ کیتا ہے, ایک مہینے دے روزے میں ساڈے اوتے مسلط کیتے نے, ایک مہینے دے روزے میں تسانو دیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اے دا طریقہ بھی آپ علیہ السلام نے سمجھایا, اور آپ علیہ السلام نے یعنی کہ اے دا طریقہ اے ہی دسیا کہ دوستو یعنی کہ جدو بھی اللہ رب العزت دے اگے یعنی کہ اللہ رب العزت دے اگے یعنی کہ التجا کرو, اور اللہ رب العزت دے اگے کوئی یعنی کہ اپنی غلطی رکھو, پھر اللہ رب العزت میں ہی آکھو کہ اللہ تو ہی معاف کرنا والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن اللہ رب العزت آخ رہنے نے کبھی کہ اسی ساڈے اوتے اور اے مہینہ روزے دا مسلط کیتا ہے, اور اس مہینے نو غنیمت سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ.
دوسرا جو وظیفہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا وے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرے عشرے دے اندر جو کرنا چاہیے سانو اے کرنا چاہیے کہ دوستو اور اللہ رب العزت دے سامنے اے رکھنا چاہیے اور اے آخنا چاہیے اللہ نو اور اللہ نو اے آخو کہ اللہ دیکھنا میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سانو یعنی کہ اے عمل کرنا چاہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ دیکھو دوستو پنجویں گل اور پنجویں غلط فہمی ایوے ساڈے دل دے اندر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا رمضان دے اندر اگر انسان شہری کھائے آنکھ نہ کھلے اور شہری کھانا بھول جائے اللہ اکبر کبیرہ اور بندہ یعنی کہ اس دا روزہ نہیں ہوندا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو نا رمضان دے اندر انسان شہری دے اندر اور انسان یعنی کہ آنکھ نہ کھولے اور شہری نہ کھائے اور چھوڑ دے اور او دا روزہ نہیں ہوندا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جو انسان شہری نہیں کرتا جان بوجھ کر جو ستا رہندا جان بوجھ کر یعنی کہ اپنی نیندر نو یعنی کہ قربان نہیں کرتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دا یعنی کہ بھوکے رہن تو علاوہ کوئی یعنی کہ اس نو فائدہ نہیں ملے گا اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ دوستو اپنے غلط فہمیاں دور کرو اور اپنے غلط فہمیاں دا ازالہ کرو اپنے غلط فہمیاں یعنی کہ اللہ رب العزت دے سامنے رکھو اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو دیکھ رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو دیکھ رہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہو گیا پنج غلط فہمیاں اور حتیٰ کہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا پنجویں چیز اے کہ رمضان دے اندر جو بندہ یعنی کہ شہری دے اندر آنکھ نہ کھولے اور شہری نہ کھائے جو اور چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوندا اور وہ بندہ روزہ نہ رکھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض اوقات انسان یعنی کہ روزہ رکھ لینا اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی کہ اگر شہری ختم ہو جائے شہری دا وقت ختم ہو جائے اس کی آنکھ کھلے تا پھر وہ یعنی کہ بعض اوقات انسان ستے ہی رہندا روزہ رکھ لیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی گل اور چھٹی غلط فہمی اے وے کہ ساڈی یعنی کہ انسان جب رات نو غسل کردا ہے اور غسل فرض ہو جائے اور روزے دا یعنی کہ انسان دے اوپر غسل فرض ہو جائے اور سحری دا ٹائم بھی شروع ہو جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی کہ جب انسان دے اوپر روزہ فرض ہو جائے اور اس کے بعد یعنی کہ سحری دا ٹائم بھی شروع ہو جائے یعنی کہ وہ دیکھے نا کہ بھئی کہ اگر ٹائم ہے اور او یعنی کہ غسل کر کے پھر یعنی کہ شہری یعنی کہ نوش کرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز ہے کہ بعد اوقات بندہ لیٹیا ہوندا لیٹیا انسان یعنی کہ لیٹیا ہوئے انسان اطلام ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اگر اس نو اطلام ہو گیا اور اس نو یعنی کہ دیکھے کہ بھئی کہ ٹائم ہن کی ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اور اس بعد اس بندے نے یعنی کہ غسل کرنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین دے یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ محنت کی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی ایک مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک دے اندر اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت دے آگے یعنی کہ پہلا عشرہ آندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت دا آندا ہے اور اللہ دی رحمت نو سمیٹنا چاہیے اور دوسرے پہلے عشرے دے اندر عمل کرنا چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت دے نال کرنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ ایک کم تسی کریا جے اور اللہ رب العزت یعنی کہ اپنا رحمتاں تسانو دے دے گا، اور اگر اے عمل کرو گے اللہ رب العزت تساڈے چولیاں نو پر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ دیکھ اللہ رب العزت دے کول عافیت منگیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور اللہ رب العزت نو آخیا کرو کہ اللہ مینو بخش دے، اللہ مینو معاف فرما دے، اللہ میرے اتے رحم فرما دے، اللہ مینو ہدایت عطا کر دے، اللہ مینو عافیت بخش دے، اللہ مینو رزق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن میں اور تو اپنی گریبان دے اندر جھانک کر دیکھیے، اور اللہ نے تندرستیاں بھی دتیاں نے، اللہ نے رزق دے دروازے بھی کھولے نے، اللہ رزق بھی دے رہے نے، اللہ ہر چیزاں عطا کر رہے نے، لیکن اسی کرنے کیاں نہ یعنی کہ اللہ دے اگے آ کر اپنی التجا رکھنے نہ اللہ رب العزت دے یعنی کہ شکر دے کلمے اللہ رب العزت دے اگے رکھنے نہ اپنی زبان نو ہلانے نہ جسم نو ہلاندے نہ اے آنے کہ اللہ تو تندرستی دتی ہے، اللہ تو تندرستیاں دتیاں نے، اللہ تیری رحمت دے نال میں ہر کام کر رہا، اور اللہ نے رزق دیتا ہے تو انسان رزق دے اندر ہی کھبی ہے، اگر اللہ نے یعنی کہ شہرتاں دیتیاں نے تو انسان شہرت دے اندر کھبی ہے، انسان اے نہیں دیکھدا کہ اللہ دی ہر چیز دیتی ہوئی ہے۔ ہن اللہ رب العزت دے یعنی کہ میں شکر ادا کرا، اللہ رب العزت دے اگے جاواں، اللہ دے کول عافیت منگا، اللہ نو آکا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العزت دے کول بخشش طلب کرو۔ بخشش طلب کس طرح کرنی ہے؟ بخشش طلب اس طرح کرنی ہے کہ ہم دیکھو نا اساڈے بعض اوقات اس طرح دے بھائی نے، اساڈے اس طرح دے یعنی کہ دوست نے جو آندے نے کہ اللہ تو علاوہ بھی کچھ ہوندا ہے، لیکن اللہ رب العزت آخر نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زبانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھوں اللہ رب العزت کلوا رہے نے، اللہ کہہ رہے نے کہ اپنے صحابہ نو، کہ اپنے یاراں نو، کہ اپنے جانشاراں نو، کہ اپنے دوستاں نو کہ دیکھ اللہ رب العزت دے کول عافیت منگنی ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مینو بخش دے، اللہ مینو بخش دے۔ ہن سوچن علی گل ہے میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پریشانی آئی ہے، اور آپ تے یعنی کہ بڑے غم آئے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دے اگے تے اپنے آپ نو نہیں جھکایا، اور اللہ رب العزت دے سامنے، اللہ رب العزت دے سامنے بیٹھ کر اللہ نو آندے کہ اللہم اغفر لی، اللہ تو ہی مینو بخش دے، اللہ تو ہی میرے رس ہموار کر دے، ورحمنی، اللہ تو رحم نہ کیتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تیرا محمد کتے جائے گا، تیرا محمد کے دیکھ در تے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت نے آخر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحدنی وعافنی وارزقنی، اللہ تو مینو ہدایت دے، اللہ تو مینو بخش دے، اللہ تو ہی اپنے خزانے دے وچ رزق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے اسانو دسیا وے دوستو کہ اپنے صحابہ دے ہوتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ دیکھو، اور جدو بھی یعنی کہ کسی چیز دی ضرورت ہوئے، کسی چیز نو یعنی کہ اور جی کسی چیز نو یعنی کہ پان چاہو اور کسی چیز دی طلب ہوئے تو پھر منگنی کے دے کو لے، اس اللہ دے کو لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس واسطے کے دوستو، اور اللہ رب العزت آنے نے نا کہ میرے کول جو نہیں منگدا میں اس مراد ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن سنیا جائے، فرمایا ان الذین کفروا وصدوا
عن سبيل الله أضل أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اور اللہ رب العزت آنے کے دیکھ لیا جے اور دیکھیا جے اللہ رب العزت آنے کے دیکھو نا پھر جس طرح تسی یعنی کہ گمان کرو گے جس طرح تسی سوچو گے جس طرح تساڈے ذہن دے اندر گل آئے گی پھر میں اللہ رب العزت اسی طرح کر دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اور فرمایا کہ بلا شبہ او لوگ جنہاں نے کفر کیتا ہن اسی اللہ دے نام فرمانی کریے شیا کہ اسی اللہ دے نال کفر نہیں کر رہے اسی اللہ دی نافرمانی کریں گے اس آیت دے ضمن دے اندر اس آیت دے یعنی کہ تفسیر دے اندر اور اس آیت دے یعنی کہ بول دے اندر اسی آ جاواں گے اور جدو اسی اللہ دی نافرمانی کریں گے اسی اللہ دے نال کفر کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت آخرہ نے اور وصدوا عن سبیل اللہ جنہاں نے کفر کیتا اور انہوں نے روکیا اللہ دے راہ دے وچوں اور پھر اوہی مر گئے ثم ماتوا وهم کفار اسی حالت دے اندر کفر دے اندر مر گئے اور فلن یغفر اللہ لهم اللہ رب العزت آنے کہ ہرگز اسی نہیں بخشاں گے انہاں نو ہرگز اسی انہاں نو معاف نہیں کراں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے کہ دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے اوتے محنت کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم اغفر لی وارحمنی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اللہ دے کول عافیت منگو اللہ دے کول یعنی کہ عافیت منگو اللہ دے کول رزق منگو اللہ دے کول بخشش منگو. اللہ رب العزت نو آکھو کہ اللہ تو مینوں ہدایت دے اللہ تو مینوں ہدایت دے اللہ تو مینوں بخش دے اللہ تو مینوں رزق دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس واسطے کہ دوستو رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. دن چڑیاں ستارے جویں لک جانے نے دن چڑیاں ستارے جویں لک جانے نے غم زندگی دے او دے انج مک جانے نے. چند دن چڑیاں ستارے جویں لک جانے نے غم زندگی دے او دے انج مک جانے نے. جڑا کلے اللہ کل سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے. اونوں گہرا فقیری کدی نہیں پا سکدی. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو دوستو جو اللہ دے کول سوال کردا ہے ایک کون کہہ رہا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان میں تساڑے سامنے رکھن لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس ذریعے اللہ رب العزت دعا قبول کر دینے اور اللہ رب العزت اگے التجا کیتا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اے اللہ میں تیرے تو سوال کرنا اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ تیرے سوا کوئی پالن ہار نہیں اللہ تو ہی معاف کرنا ہے اللہ
اللہ تو ہی مہربانی فرما دے۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرے تو وڈا کوئی نہیں، اللہ تو بڑا احسان کرن والا ہے، اللہ تو آسمان زمین دا مالک ہے، اللہ تیرے بغیر کسی دی کوئی مثال نہیں، اور اللہ تو پیدا کرن والا ہے، اللہ تو عظمت والا ہے، اور اللہ تو جاہ و جلال والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو کسی کام دے اندر پھنس جاؤ، جدو کسی گل دے اندر پھنس جاؤ، اللہ رب العزت دا دروازہ کھڑکاؤ، اللہ رب العزت نو آخو کہ اللہ تو ہی معافیاں عطا کر سکنا، اللہ تو ہی غلطیاں دور کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی، کدی پوکھو او دے ویڑے نہیں آ سکتی، جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، بخش دیندے جے کوئی خطا کر دے، بخش دیندے جے کوئی خطا کر دے، دشمنانوں بھی غلے عطا کر دے، پیارا رب سونا ہر ایک دے نال کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ دوستو دنیا دے دروازے چھڑ دیو اور اللہ رب العزت دے قرآن دے اتے غور کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا عن سبیل اللہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دیکھو دوستو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، آپ علیہ السلام نے دسیا، اللہ رب العزت آخرہ نے کہ بلا شبہ وہی لوگ نے جنہاں نے کفر کیا، جنہاں نے کفر کیتا اور انہوں نے وہی رکاوٹ بنی ہے اللہ دے راہ دے اتے، اور پھر او اسی طرح مر گئے اسی حال دے اندر، اور او کافری سن، اور اللہ رب العزت آندنے کاشی ہرگز انہوں نے نہیں معاف کرا گے، ہرگز نہیں انہوں نے بخشا گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ دوستو میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ رب العزت دی قل ہے، اور اللہ رب العزت آخرین کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت دے اگو معافیاں مانگ لو، اللہ رب العزت دے اگو معافیاں مانگ لو، اور اپنے غلط فہمیاں دور کر لو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معاف کرنا والا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی یعنی کہ ایسا معافیت دینا والا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی ایسا گل سننا والا ہے نہیں۔ اللہ رب العزت دے کول معافیا مانگ لو، اللہ رب العزت دے اگے اللہ رب العزت نو آکو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تو بخش دے، تو رحم فرما، بے شک تو سب سے اتے، اور اللہ تو سب سے بہترین رحم کرنا لے، اللہ تو سب تو زیادہ اور سب تو بہتر رحم کرنا لے، سب تو بہتر اللہ تو معاف کرنا لے، سب تو بہتر اللہ تو خزانے کھولنا لے، سب تو بہتر اللہ تو ساڈے التجاواں سننا لے، اللہ سب تو بہتر اللہ تیرا در ہے، اللہ تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ دوستو آپ علیہ السلام نے فرمان دے اتے غور کرو، آپ علیہ السلام دی گل دے اتے غور کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن اسی یعنی کہ اج کل اسی سوچنے ہاں اور ساڈے ذہن دے اندر آندی ہے، اور ساڈا یعنی ذہن یہی کام کرتا ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا لیکن اللہ معاف کریں گے، اللہ کسی گل دے نال معاف کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو روایت کرتے ہیں، اس حدیث نو بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام
والصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فتفعشني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعني فيه فيشفعان. اور اللہ رب العزت آخر نے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ آندے نے اللہ کہنے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا روزہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر شفاعت کرے گا. روزہ انسان نو چھڑائے گا اور روزہ یعنی کہ ایجے بارے دے اندر سفارش کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ یا قرآن سفارش کرے گا یا روزہ سفارش کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے کہ دوستو اپنی زندگی نو شہوت دے پیچھے لگ کر اپنی زندگی نو خراب مت کریا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو. فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ دی عبادت اس طرح کر کہ اللہ رب العزت تینوں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت دے نال یعنی کہ تو یعنی کہ شرک نہ کر اور اللہ دے نال کسی نو کوئی شریک نہ ٹھہرا اور فرض نماز قائم کر زکات ادا کر رمضان دے روزے رکھ. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے کہ دوستو اپنی زندگی نو یعنی کہ اپنی زندگی نو انمول سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر میں حاضر ہویا اور میں کیا کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ میرے تو راضی ہو جائے. کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ رب العزت میرے واسطے یعنی کہ جنت دے 8 دروازے کھول دے. اور ایسا کوئی عمل بتائیے کہ اللہ رب العزت مینوں یعنی کہ اللہ رب العزت یعنی کہ میرے نال صلح کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا روزہ رکھیا کر جا روزہ رکھ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھ. اور پھر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اور کوئی عمل دسو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جا روزہ رکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حتیٰ کہ تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اس تو بعد کے کوئی عمل نہیں. اگر تو رزق واسطے پریشان ہے روزہ رکھ. اللہ رب العزت یعنی کہ تیرا یعنی کہ تیرا تو روزہ رکھے گا اللہ تینوں رزق عطا فرما دے گا. تو روزہ رکھے گا اللہ تیرا مشکلیں حل کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے کے دوستو اسانو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے یعنی کہ گل دے تے غور کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک واحدۃ منهن فهو بها کافر حلال الدم شہادۃ اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ المکتوبۃ وصوم رمضان. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ 3 چیزاں نے جس نے اس کے ایک چیز کا بھی انکار کر دیتا وہ مرتد ہے. جس نے ایک چیز کا انکار کیتا وہ جہنمی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے عیب ہے کہ جس نے یعنی کہ اے انکار کیتا کہ جس نے اے کیا کہ بھئی کہ یعنی کہ جس نے یعنی کہ کلمے کا انکار کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جس نے کلمے نو چھڑ دیتا اور جس نے کلمے کا انکار کر دیتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نو قتل کر دیو. اللہ اکبر کبیرہ. جس نے فرض نماز کا انکار کیتا کلمہ شہادت کا انکار کیتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنمی ہے. اس نو جہنم دے اندر یعنی کہ اس نو جہنمی ہے. اس نو مسلمانوں دے قبر دے اندر بھی دفن نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل ہے دوستو کہ اسانوں بھی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق زندگی گزاریے. دعا ہے کہ جو سنایا گیا میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.